میں آپ کو وفا کے معنی بتاؤں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بد نصیب 35-36 عورتیں جو آپ لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کا رتبہ مردوں کے برابر ہے، میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ مرد رتبے میں آپ سے بہت چھوٹا ہے۔ تو کبھی ایسا مت کیجیے گا کہ گر کر مرد کے رتبے تک آ جائیں آپ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا حیا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ حیا ایک تالا ہے جو بس ایک چابی سے کھلتا ہے، جب اس تالے کو دوسری چابی لگے تو اٹھا کے وہ تالا ہم باہر پھینک دیتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا وفادار کون ہوتا ہے؟ تو آج جان لیجیے گا، یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں، اکانومی مرد کی وجہ سے چلتی ہے، سوشل سیٹ اپ صرف اور صرف عورت کی وجہ سے چلتا ہے۔ دنیا کی بزدل ترین سپیشیز ہے مرد۔ ایک عورت کی مٹھی میں ہوتا ہے اس کا سارا وقار، سارا بھرم، ساری عزت اور آبرو۔ جب تک آپ کو مٹھی کھینچ کے رکھتی ہیں، مرد کی اکنامک پرفارمنس ایٹ اٹس میکسیمم ایف پہ چلی جاتی ہے، اور جو ہی مرد اپنی عورت کے حوالے سے انسیکیور ہوتا ہے تو اس کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی لوئسٹ پہ آ کے ہوتی ہے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا یہ وفادار کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بے وفائی کے سب سے زیادہ مواقع لڑکیوں کو میسر آتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو انکار کرنے کی قابلیت دی ہوئی ہے۔ جس دن اس قابلیت سے گر جائیں گے، پھر جائیں گے، آپ اپنے معیار سے گر جائیں گے۔ یہ تھی وہ پہلی باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح گھول کر آپ کے کانوں میں ڈال دوں، اور آپ سے وابستہ ہونے والے مرد اسی تنتنے اور شان کے ساتھ باہر پھریں جس طرح میری آرزو ہے کہ میرے ہاں کا مرد جو ہے وہ پھرا کرے۔ مرد کے پاس صرف فزیکل پاور ہے جو آپ سے زیادہ ہے۔ یہ وہ جب لڑتا بھرتا ہے یا آپ پر خدا نخواستہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا باعث بنتا ہے، تو اس وقت وہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے آپ سے، اس خوف میں لڑتا ہے آپ کے ساتھ، اور اس کا آسان طریقہ ہے، اس کا صرف ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کو کسی بھی قیمت پر انسیکیور نہ ہونے دیجیے۔ وہ اکثر میں نے اس زمانے میں اپنی دادی اماں کے ساتھ دادا صاحب جایا کرتا تھا، تو میں بہت ساری لڑکیوں کو وہاں دھاگے باندھتے ہوئے دیکھتا تھا، کالے رنگ کی منتیں مان رہی ہوتی تھی۔ اور یہ مسکرانے کی باتیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، میں آئی ایم گیٹنگ اپرچونٹی کہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسا دے جاؤں جو آپ کو عمر بھر یاد رہے، جو آپ کو کسی نے شاید نہیں پہلے بتایا۔ کل آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، اور یاد رکھیے جب کوئی لڑکی شادی کے حرم میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں آنے والی جنریشن کی ذمہ داری اٹھائے ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ دھاگے باندھا کرتی تھی، یا اللہ کسی چنگی جگہ رشتہ ہو جیسا کا، پھر اللہ مہربانی کرتا ہے شادی ہو جاتی ہے، تو پہلی لڑائی میں بتاتی ہیں کہ مجھے تو ڈاکٹر کا رشتہ بھی آیا ہوا تھا، مجھے تو انجینئر کا رشتہ بھی آیا ہوا تھا، مجھے تو وکیل کا رشتہ بھی آیا ہوا تھا۔ کبھی نہ کہیں اس کو آیا بھی ہوا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو بولتا ہوں، جس مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کو جا کر بتائیے، وہ چاہے بدتمیزی کر رہا ہو، کہ I was made for you، وہ نہیں کرے گا پھر بدتمیزی، I guarantee it۔ پھر ایک چیز آپ کے ہاں، آپ کی میرے ہاں کی عورتوں نے غلط ڈالی،
میں اس بات پر بہت سالوں سے بول رہا ہوں، اور یہ کوئی فورن ایجنڈا تھا جس میں میرے سوشل سیٹ اپ کا ڈسٹرائل کرنا تھا۔ انہوں نے ساس، بہو، نند اس کا نام لے کر عورت کو گالی دی۔ آپ جب اپنی ساس کے بارے میں کبھی کسی عورت کو جب بات کر رہی ہو اپنی ساس کے خلاف، تو کبھی اس سے پوچھے گا آپ کی ماں کسی کی ساس نہیں؟ اللہ کے واسطے جب آپ یہ سوچ کر مت جائیے کہ میں نے اپنی ساس کو فائٹ آؤٹ کرنا ہے، خدا نہ خواستہ وہ کوئی ڈائن ہے، یہ بلیو کر کے جائیے کہ وہ بھی ایک ماں ہے جس کے پاس آپ باقی کے 50-55 سال گزارنے کے لیے جا رہی ہیں۔ پرابلم کہاں آتا ہے؟ ابھی کوئی تالی نہ بجائیے، اس بات کو غور سے سنیے۔ آپ میں سے سب جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اور جو نہیں شادی شدہ وہ جانتی ہیں، بیٹے کی شادی پر بیٹے کے بعد سب سے زیادہ خوش اس کی ماں ہوتی ہے۔ پھر بہو سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جب اپنی سبھی ماں کے پاس ہوتی ہیں تو کوئی کام اس سے پوچھے بغیر نہیں کرتی، وہ آپ کو وجہ بے وجہ تھپڑ بھی مار دیتی ہے، تھوڑی دیر گسک کے آپ پھر اس سے خود ہی جا کے معافی مانگ لیتی ہے اور منا لیتی ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ ساس اگر کوئی بات کر دے تو آپ مہینوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے واسطے اس بلیف کے ساتھ چاہیے کہ وہ بھی ماں ہے اور وہ ڈانٹ سکتی ہے۔ ایک دفعہ ڈانٹ سننے کی نہ، خدا کی قسم دوسری دفعہ نہیں ڈانٹے گی۔ دوسری بات، جب آپ اپنی ماں کے ہاں ہوتی ہیں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اجازت لیتی ہیں۔ امی میں چلی جاؤں، امی میں وہاں چلی جاؤں، اب امی کی مرضی وہ اجازت دیں نہ دیں۔ اور اگر آپ امی کی اجازت نہ دینے پر مان بھی جائیں تو وہ امی اس کا کوئی کریڈٹ نہیں دیتی۔ لیکن اگر یہی بات آپ اپنی ساس کو کہیں، انسٹیڈ کہ اس کو اطلاع دیں کہ امی ہم جا رہے ہیں سینما دیکھنے، اطلاع مت دو اس کو، کہیے امی ہم سینما دیکھائیں، اور دعا کیجیے کہ وہ منع کر دیا، اس دن بعد آ جائیں گا۔ خدا کی قسم اگلی بار وہ کبھی آپ کو نہیں روکے گی اور پورے محلے کو بتائے گی کہ میری بہو تو میرے اشاروں پر ناچتی، میں اس کو منع کر دوں تو کہیں جاتی نہیں۔ اتنا آسان ہے اپنی ساس سے کریڈٹ کمانا کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن کیا ہے، ان ڈراموں نے آپ کے کانوں میں وہ زہر، وہ سیسا پگھلا کر ڈالا ہے جس سے ماں اور ساس کے درمیان ایک بہت بڑی تفاوت پیدا ہو گئی۔ کتنی بار کوئی پاگل ہے، کوئی آپ سے لڑے گا، آپ کو ڈانٹے گا، آپ کی بے عزتی کرے گا، یار آپ آگے سے چپ تو رہیے، آپ کے یہ سر ماتھے پر جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر دیتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب وہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے بیٹے کی شادی پر، تو پھر وہ اپنی بہو سے لڑتی کیوں؟ یہ $1 ملین کوشچن ہے۔ کہیں میں نے لکھا اور ایک سیریز ہے جس میں میں لکھتا ہوا وہاں تک پہنچا کہ عورت بے اولاد بھی ہو تو فطرتاً ماں ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور لکھی رومی کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، وہاں کبھی ماں نہیں مرتی۔ بیٹی کی 100% عادت سے آپ کی ماں جیسی ہوتی۔ پھر میں نے لکھا کہ عورت بے اولاد بھی ہو تو فطرتاً ماں ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک سیریز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی۔ اب لڑائی ساس اور بہو کی نہیں ہوتی، وہ جو بیوی اپنے اندر ایک ماں لے کر آتی ہے شوہر کے لیے، اس سے لڑتی ہے۔ اس ماں کو بچا کر رکھیں، اس کی سگی ماں کے سامنے چھپا کر رکھیں،
تاکہ اس کو پتا چلے کہ میرا اختیار ہے. آپ کو تو پتا چل چکا ہے کہ آپ کا اختیار ہو گیا. اپنی اس ماں کو اس کی سگی ماں سے بچا کر رکھے. شوہر ہمیشہ کلٹی مارتے ہیں جب شادی سے پہلے وہ ماں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑا. جو ہی شادی ہوتی ہے وہ چپکے سے پتلی گلی سے نکل کر بیوی کے پاس بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں. نہ روک دیجیے اس کو بولیے جو تو پہلے کرتا رہا ہے اس خدمت کو 2-4 منٹ بڑھا دو. وہ تمہیں خود کہے گی کہ چل جاؤ تو تیرا انتظار نہیں کرتی. ٹرسٹ. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی پاگل ساس سے نہ واسطہ پڑ جائے تو وہ ساس بھی ٹھیک آپ کی ماں کی طرح ماں ہے. جس طرح وہ آپ کی بھابھی کی ساس ہے اسی طرح وہ آپ کی ساس ہے. یہ چند کلیے کی باتیں تھیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. زندگی میں آپ کے پاس پورا شرعی اختیار ہے کسی کو پسند کر لینے کا, افیئر چلانے کا نہیں. اپنے سطر ڈھانپ کے رکھیے. بشرا رحمان صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. I read it in 1984. انہوں نے کہا کسی نے پردے کے بارے میں, پردہ ہے میرے ہاں پردہ ہے پلک کا, اور اپنی نگاہیں نیچے رکھی. جب آپ اپنی پلک چھپاتی ہیں پردہ ہو جاتا ہے. ورنہ تو مرد اس قدر 2 نمبر آدمی ہے جو آپ کو کسی طرح سے بھی ڈیفائن کر دیتا ہے. جب آپ منہ پھیرتی ہیں تو آپ شٹ اپ کال دیتی ہیں. تو یاد رکھیے کوئی پسند آ جاتا ہے, اور پہلے میں اپنے ملک کے باپوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا کرتا ہوں کہ آپ کو غلط بتایا کسی نے کہ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد پہلا سوال کون سا ہوگا. یہ مولویوں کے بتائے ہوئے دین ہے. آپ کے پاس سب سے پہلے سوال حقوق العباد کے ہوں گے, اس میں سب سے پہلے آپ کی بیٹی اور بہن کا سوال ہے. میرے سوشل سیٹ اپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لڑکی کو آنن فانن رات کو کالج کا کام کر کے سوئی ہے اور اس کو جگایا جاتا ہے, تیرے ابا جی بلا رہے ہیں. وہ آ جاتی ہے اور ابا جی بتاتے ہیں پتر تمہیں تیرا فلاں رشتہ دار ہے نا اس نے تیری گل طے کر دی. یہ کفر ہے جو میرے ہاں کے باپوں نے کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سوشل سیٹ اپ میں ڈسٹرائے کیا. شرعی طور پر پہلا رائٹ ہے آپ کا کہ وہ لڑکا جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ آپ کو پسند ہو. اور اس بات پر یاد رکھیے گا, سہم جانا, ڈر جانا اور ابا کی منت نہ کرنا, سمجھانا آپ پر فرض ہے. ورنہ ابا اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جس کی سزا نسلیں بھگتیں گی. اپنی ماں سے کہیے, اپنے ابا کے ہاتھ جوڑیے, سمجھائیے, بغاوت مت کیجیے. بیٹیاں روٹھ جائیں, 2-4 دن کھانا نہ کھائیں تو ابا مان جایا کرتے ہیں. اباؤں کو بند کر لینے دیجیے وہ پگڑیاں جو انہوں نے صدیوں سے سنبھال کر رکھی تھی, اور اس پر انہوں نے اپنی بہت ساری بیٹیوں کے غلط فیصلے کر دیے. سطر ڈھانپ کے رکھیے. بشرا رحمان صاحبہ نے فرمایا تھا چیز جتنی قیمتی ہو اتنی چھپا کر رکھی جاتی ہے. تو جس دن آپ سطر ڈھانپنے سے باہر نکلتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سستا کر لیتی ہیں. یہ برانڈز they are nothing of no value at all. Why don't you become brand? اگر برانڈ پہننے سے آپ خوبصورت ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا آپ خوبصورت ہے ہی نہیں. کہیں میں خواتین کے ساتھ تقریر کر رہا تھا, وہ تو بہت ساری تھی, تو میں نے ان سے پوچھا میک اپ کا اردو ترجمہ کیا ہے, اور الحمدللہ کسی کو نہیں آتا. ساری قوم انگریزی پڑھ رہی ہے اور کسی کو انگریزی نہیں آتی. چند رٹے رٹائے فکرے ہیں جو 2-4 منٹ کے لیے فر بولتی ہیں, اس کے بعد انگریزی ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے پوچھا میک اپ کا اردو ترجمہ کیا ہے, تو رومی کسی کو نہیں آتا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. میک اپ کا اردو ترجمہ ہے
کمی پوری کرنا. کیا؟ تو اس کا مطلب ہے جب آپ میک اپ تھوپ رہی ہوتی ہیں تو کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ پہلے تو یہ مان رہی ہوتی ہیں کہ تانور آپ نے غلط بنایا. ڈونٹ ٹیل اٹ. اس نے ایک ایک تصویر خوبصورت بنائی. والمصور ہے، کوئی مصور پوری تصویر نہیں بناتا. یہ ہمارا فریم آف ریفرنس ہے جس سے ہم جج کرتے ہیں کہ یہ فلاں کم صورت ہے، فلاں خوبصورت ہے. اس میک اپ کے لیے، اس سکھار کے لیے بھی آپ کو ان کے لیے آیت رکھی گئی اور بتایا کہ کب کرنا ہے آپ نے میک اپ، کب سجنا سنورنا ہے. میلاد، اب تو میلاد اور محرم کے میک اپ بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں کہ میلاد کا میک اپ، محرم کا میک اپ. یہ تماشے ہو رہے ہیں میرے شہر میں. تیسری بات، یہ جو ہمارے ہاں کے باپ اور بھائی ہیں نا، ان میں بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ پالتے ہیں آپ. ان کی عزت آپ کو جڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. تو وہ جو بھیانک بد شکل ہو کی منہ تیرا متھا تو دن پڑھو لتھا عورتیں ہیں، ان کے جھانسے میں مت آئی. میں اپنے ہاں کے باپوں سے مکرا سکتا ہوں اور میں اپنے ہاں کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے دوستی کیجیے. وہ آپ کا سر نہیں چھوڑتے ہیں. آئی گارنٹی، آئی بیٹ آن اٹ. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم کیا آتی ہے؟ باپوں کی اور بھائیوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے دوستیاں نہیں ہوتی. بیٹا آ کے بتائے نا مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی، تو ابا اور امی شرماتے پھرتے، بلش نظر آتے ان کے گالوں پر. یہ بات اگر آ کے بیٹی بتا دے تو فوراً نقاش پڑ جاتے ہیں، فوراً صندوق سے پرانی پگڑیاں نکل آتی ہیں، کبھی نہیں پہنی ہو. یہ تفاوت ہمیں، اب آپ پڑھ لکھ گئی ہو تو دامے در میں آپ کو ان کے ذہنوں میں ڈالنا ہے کہ ہم ہیں سب سے بڑی دوست آپ کی. اور ایونچولی تاریخ گواہ ہے، جن کے لیے دعائیں مانگتے ہیں بیٹوں کے لیے، وہ کبھی کام نہیں آتے.